اور فرمایا کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، دنیا جہاں کی ساری چیزیں، جاندار بھی اس کے لیے استغفار کرتے اور دعائیں کرتے کہ اے اللہ اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ذلیل کیا ہوا، یا اللہ اس کو دیکھ تو لے، صبح سے لے کر کے شام تک، صبح سے لے کر کے شام تک محنت مزدوری بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اور پانی پینے کی بھی خواہش، کھانے کی بھی خواہش، آرام کرنے کی بھی خواہش، پورا دن روزہ رکھے اور رات کو پھر یہ کہ 30 رکعتیں 29 رکعت پڑھے، یعنی آپ اللہ کا وتر کو بھی ملائیں اور عشاء کے فرض کو بھی ملائیں، سنتوں کو نوافل کے ملائیں، تراویح کو ملا کر کے 29 رکعتیں 30 رکعتیں بن جاتی ہے، تو 30 رکعتیں کھڑے ہو کر کے یہ آدمی پڑھے، پورا دن بھوکا بھی رہا ہے، آخر خدا کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے قدردانی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح اگر کسی اپنے عام دوست کے لیے اس طرح کھڑے رہیں گے آپ کو اس کے دروازے پر 1.5-2 گھنٹہ، آپ کہیں کہ خدا کی قسم میں بیٹھا بھی نہیں ہوں، کھڑا رہا ہوں، اگر اس کے اندر بھی کچھ احساس ہوگا نا تو وہ بھی آپ کی قدردانی کرے گا کہ ارے بھائی آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے کھڑے رہیں، یہاں تو پورا دن بھوکا بھی رہیں اور رات کو اللہ آپ کا بھلا کرے کھڑا بھی رہیں، تو خدا کے ہاں آپ قدردانی کیوں نہیں ہوگی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی قدردانی کیوں نہیں کریں گے اگر آپ شکر گزار بنے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات بہت قدردان ذات ہے، وہ شکر کرنے والے، شکریہ ادا کرنے والی اس کی ذات ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے خدا کی نعمتوں کی، آپ قدردانی کرو، آپ شاکر بن جاؤ، اللہ مشکور بنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی قدردانی کرے گا، خدا خود شاکر بنے گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ آپ کے اعمال کی قدردانی کریں گے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، مچھلیاں بھی اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار اور دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں۔ علماء نے یہ لکھا کہ جب مچھلیاں، تو فرماتے کہ عام جاندار تو، اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے عشق کا قانون ہی الگ ہے، لیکن عشق کبھی یہ کہ کوئی میرے معشوق ہوگا یا کوئی میری معشوقہ ہوگی، تو ہمارے عشق یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی حد تک وہ ہمارے اس گلی تک محدود ہے، گلی والوں کو پتہ ہے کہ مولوی منظور کسی پر عاشق ہے، وہ اس پر عاشق ہے، اور کبھی یہ کہ ہمارا عشق وہاں گلی سے نکل کر کے آگے محلے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور کبھی محلے سے ہمارے عشق نکل کر کے وہ ہمارے تحصیل تک اثر انداز ہوتی ہے، اور کبھی تحصیل سے وہ نکل کر کے وہ عشق ہمارا ضلع کے اندر یہ کہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا عشق اس قسم کا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا اعلان ہوتا ہے، لیلا اور مجنون کا، وہ گلی کچھ ان تک صرف محدود نہیں رہتا، ان کا عشق جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے پوری دنیا کے اندر بھی وہ عشق کے مارے بدنام ہو جاتے ہیں، وہ عشق کے مارے بدنام ہوتے ہیں۔ ہمارا بابا کہتے ہیں کہ حبیبہ در رہے عشق تو خیل قابل رحمم، اے میرے ذات محبوب میں آپ کے عشق کے اندر رسوا ہو چکا ہوں، بہت پیاری بات کی، اے میرے خالق میں آپ کے عشق کے اندر رسوا ہو چکا ہوں، میں ایسا مولوی ہوں کہ رسوا ہو چکا ہوں، میں ایک غیرت مند مولوی کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے بغیرت کی بات نہیں کر رہا۔ وہ غیرت مند مولوی کہتا ہے کہ اے اللہ پوری دنیا نے مجھے آپ کی وجہ سے ذلیل کی ہے، میں آپ کے احکام پر اور آپ کی باتوں پہ ڈٹا رہتا ہوں، پوری دنیا نے آپ کی وجہ سے ذلیل کیا، اور تو مجھے عزت نہ دے، مجھے جنت نہ دے، آپ کی خوشنودی مجھے، تو پھر میرے جیسے ذلیل کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، پوری دنیا میں آپ کے لیے ذلیل ہو چکا ہوں، اور آپ اگر اپنے آغوش رحمت میں نہ لے تو میرے لیے رہے گا کیا؟ تو ایسے موقع پر کیا اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ وفت لیلا را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنون شد پریشان و غوی، لیلا کو کہا، بادشاہ نے کہا اے کالی بچھو، او کالی بچھو تو ہے، مجنون کو تو نے پاگل بنایا، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، آپ کی وجہ سے پاگل بن گیا مجنون، میں نے تو بہت خوبصورت، میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں نے خوبصورت دیکھے بہت، آپ جیسے لاکھوں ہیں، آپ سے اچھے ہیں، تو اتنے خوبصورت بھی نہیں ہے، آپ پر یہ کہ یہ عاشق ہے، مجنون آپ پر عاشق ہے، کس تو مجنون شد پریشان، از ہما خوبان تو افزو نیستی، گفت تو خاموش چون تو مجنون نیستی، آپ تو خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں، میں ملک کا بادشاہ، میں نے خوبصورت دیکھے۔ تو لیلا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا گفتو خاموش چون تو مجنون نیستی، تو بھی خاموش ہو جا، تو میرا مجنون نہیں ہے، تو کہیں اور کا پاگل ہے۔ آپ کہہ رہے کہ آپ خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا، آپ کہتے کہ خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو خاموش ہو جاؤ،
تو میرا عاشق نہیں، میرا عاشق یہ ہے کہ مجنون ہے، اگر میری صورت ہے یا نہیں اس کو چھوڑو، لیکن تو مجھے مجنون کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ دید مجنون اگر بودے ترا، دید مجنون اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ اگر مجنون کی نگاہ تیرے پاس ہوتی، خدا کی قسم جنت کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنے میرے لیلا کی قیمت ہوتی۔ مجھے تو مجنون کی آنکھوں سے دیکھا کرو تم، اس لیے میرے عشق کے سلسلے میں تو اندھا ہے، ملک کا بادشاہ ہے لیکن اندھا ہے۔ اس لیے روزے داروں کو اللہ کے عشق میں ہم اندھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ خود ہم کو دیکھتا ہے۔ ہم اندھے روزے داروں کو جو ہے نا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولوی صاحب بھی روزہ رکھتا ہے، شیخ الحدیث صاحب بھی روزہ رکھتا ہے، آپ کا پیر طریقت رہبر شریعت وہ بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن چھاؤں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت اقدس آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے۔ عام مزدور غریب آرام کر رہا ہے، آرام بھی نہیں سو رہا ہے کہیں اگر 5 منٹ جائے، لیکن بڑے بڑے حضرات آرام فرما رہے ہیں، اور ابھی ابھی باتھ روم پہ تشریف لے گئے ہیں۔ کیا کہنا، گویا کہ مکہ مدینہ کیا ہوا ہے۔ یعنی بڑے لوگوں کے لیے ادب کے احترام کے مسئلہ تو دیکھو، ابھی ابھی باتھ روم تشریف لے گئے ہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، اور حضرت جب وہاں سے باتھ روم سے نکل کر کے واپس آ جائیں، کہتے کہ گیا لیکن اجابت ہو نہیں پا رہی ہے، پیٹ میرا خراب ہے، اجابت ہو نہیں پا رہی ہے۔ کیا قدردانی ہے جناب، کیا قدردانی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے، تو کسی کا عشق یہ ہے کہ وہاں اس گلی تک ہے، کسی کا یہ کہ علاقے میں کسی کا